بھائی امیری اللہ کے دینے سے ہوتی ہے. ایک بات بتاؤں میں 18,000 مخلوقات کائنات کتنی ہے؟ 18. زور سے بولو. بزنس سے دیکھتا ہے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کا نہ کوئی کاروبار نہ کوئی بزنس اگر ہو تو مجھے بتاؤ. کتے کا، گدھے کا، چیل کا، کوے کا، چڑیوں کا، مچھلیوں کا، کسی کا کوئی بزنس ہے؟ سمندر میں ایک مچھلی ہے جس کا ایک وقت کا کھانا معلوم ہے کتنا؟ ایک ہاتھی کے برابر کھاتی ہے. لیکن کوئی بھی بھوکا نہیں سوتا، اللہ سب کو کھلاتا ہے. پیٹ اگر نہیں بھر رہا تو اس انسان کا ہی نہیں بھر رہا. پیٹ اگر نہیں بھر رہا اس بےایمانی بھی یہی کر رہا. کوئی جانور بےایمانی کرتا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی جانور جھوٹ بولتا نہیں دیکھا ہوگا، کوئی جانور سود کھاتا نہیں دیکھا ہوگا. سود بھی انسانی کھا رہا ہے، بےایمانی بھی یہی کر رہا، دلالی بھی یہی کر رہا، کمیشن بھی یہی کھا رہا، مینڈے بھی یہی کاٹ رہا، چکروٹ بھی یہی تنگ کر رہا. ملاوٹیں بھی یہی کر رہا، دھوکے بھی یہی دے رہا، اور پیٹ بھی اسی کا نہیں. پیٹ بھی اسی کا نہیں بھر رہا. تو پیٹ بھرنا اللہ کا کام ہے، دنیا والوں کا کام نہیں ہے. ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح کو آسان کریں گے، بولو انشاءاللہ. نکاح کو آسان کریں گے، مردان کی دکھاؤ نکاح کو آسان کرو. جس دن نکاح کو تم نے آسان کر دیا تمہارے معاشرے میں گناہ مشکل ہو جائے گا، اور جس دن گناہ مشکل ہو گیا اس دن تمہارے معاشرے میں پیدا ہونے والے بچے کوئی شاہ رخ خان کا کردار لے کے، سلمان خان کا کردار لے کے پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کربلا کے حسین کا کردار لے کے پیدا ہوگا. اللہ سلامت رکھے آپ کو. بغداد میں ایک عورت تھی، 7 بچیاں پیدا ہو گئی. کتنی؟ 7 بچیاں پیدا ہو گئی. اب یار خواہش تو سب کی ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ہمارا بھی ہو. 7 بیٹیاں ہو گئیں. ایک خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے، بیٹا دے دے، بیٹا دے دے. آس پاس کی عورتیں آئیں کہنے لگی اس بار تو پھر امید سے ہے، اللہ نے پھر تجھے امید سے کر دیا ہے، اس بار بھی کچھ خوشی کا معاملہ ہے. ایک کام کر، ہم نے سنا ہے بغداد میں پیر ہیں، پیرانے پیر ہیں، دستگیر ہیں، بڑے پیر ہیں، عبد القادر کی بارگاہ میں چلی جا. اگر انہوں نے دعا کر دیا تو اس بار اللہ بیٹا دے دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اللہ والوں کی شان ہے. اگر اللہ والے دعا کرتے تو بگڑیاں بن جاتی ہے. اللہ والے دعا کر دے تو اللہ اولاد سے نواز دیتا ہے. اگر اللہ والے دعا کر دے تو ایسا بیمار کہ جسے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، اللہ والے کی نظر سے علاج ہو جاتا ہے. خدا کی قسم یہ ہے اللہ والے کی محبت سے سننا آج مزہ آئے گا. نیند تو نہیں آ رہی نا؟ کہنے لگی شاہ ایسے اللہ والا عبد القادر. ہاں ایسا اللہ والا عبد القادر جا. یہ عورت گئی جا کے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں کہنے لگی او عبد القادر، او ولیوں کے تاجدار، او اللہ کے محبوب، مجھے اللہ نے 7 بیٹیاں دی ہیں. میری خواہش ہے کہ اس بار اللہ مجھے بیٹا دے دے. او عبد القادر میرے لیے بھی ذرا دعا کر دے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے. سرکار غوث پاک نے نگاہ اٹھائی اور فرما دیا جا اس بار اللہ تجھے بیٹا دے دے گا. جا چلی جا اس بار اللہ تجھے کیا دے گا. یہ چلی آئی محلے کی عورتیں آئی. کیا ہوا گئی تھی؟ کہنے لگی ہاں گئی تھی، ان کے ہاں تو معاملہ نرالا ہے. میں گئی ان کے سامنے بھی نہیں پڑی. میں پردے کی اوٹ میں بیٹھی تھی، چادر کی آڑ میں بیٹھی تھی. ادھر وہ پیروں کا پیر بیٹھا تھا، ادھر وہ روشن ضمیر بیٹھا تھا، ادھر پردے کی آڑ میں بیٹھی تھی. میں نے دعا کے لیے کہا، میں نے 7 بیٹیوں کا حوالہ دیا. غوث اعظم نے کہہ دیا جاؤ چلی جاؤ، اللہ اس بار تمہیں بیٹا دے دے گا. بس اتنا کہہ کر کے بھیج دیا. کہا کوئی تعویذ نہیں دیا؟ کہا نہیں. کہا کوئی پانی پڑھ کے نہیں دیا؟ کہا نہیں. آج کل معلوم ہے ہماری ماں بہنوں پر تعویذوں پہ زیادہ یقین ہے، نمازوں پہ کم ہے.
نماز نہیں پڑھے گی، کلیئر کے لیے بات کرے گی، کلیئر جاؤں گی، اجمیر جاؤں گی، اجمیر چلی جا، کلیئر چلی جا۔ اگر تو نماز نہیں پڑھتی، اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، تو نہ کلیئر جا کے کوئی فائدہ ہوگا، نہ اجمیر جا کے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہاں شوہر کی خدمت نہیں کرتی، یہاں شوہر کی اطاعت نہیں کرتی۔ میری بہنوں، اگر چاہتی ہو کہ آپ کو فیضان ملے کلیئر والے کا، آپ چاہتی ہو کہ فیضان ملے اجمیر والے کا، تو اپنے شوہروں کو راضی کر لو، اپنے شوہروں کو خوش کر لو۔ اگر تمہارا شوہر راضی ہو گیا تو تیرے گھر میں بیٹھے بیٹھے تجھے کلیئر والے صابر کا بھی فیضان مل جائے گا، اجمیر والے خواجہ کا بھی فیضان مل جائے گا۔ بیٹھے بیٹھے مل جائے، لیکن شوہروں کو راضی کرو تب ملے گا۔ اور اگر شوہر ناراض ہے تو تم عمرہ بھی کر لو، تو عمرہ بھی کسی کام کا نہیں۔ شوہر راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ کان کھول کے سننے جلسے میں آنے والوں، آج ہماری ماں بہن ہے، یہی تو مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھے گی، قرآن نہیں پڑھے گی، شوہر کی اطاعت نہیں کرے گی۔ میاں کی اتنی بات مان رہی ہے، میاں نے کہا 7 جمعرات آنا تو 7 جمعرات لگا رہی ہے۔ ہاں 7 جمعرات لگا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میاں کی بات، ارے غیر میاں کی بات نہ مان، اگر ماننا ہے تو اپنے میاں کی بات مان۔ عورت کے لیے سب سے بڑا میاں اس کا شوہر ہے، سارے میاں نیچے ہیں، سب سے بڑا میاں اس کا شوہر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کسی میاں کے چکر میں نہ پڑ، تیرا میاں اگر تیرے لیے دعا کر دے گا تو اس کی دعا اللہ سب سے پہلے قبول کر لے گا۔ سب سے پہلے جنت میں وہ عورت جائے گی جو اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہے۔ کہنے لگی تعویذ لے کے آئی کہ نہیں آئی؟ کہنے لگی تعویذ تو نہیں دی، دعا دی۔ تو کہنے لگی ارے تجھے ٹال دیا جا جا تعویذ لے کے آ۔ یہ پھر گئی، کہنے لگی حضرت 7 بیٹیاں ہو گئی ہیں، 7 ٹالیے مت، تعویذ دے کے بھیجیے، اس بار اللہ مجھے بیٹا ہی عطا کرے۔ میرے غوث نے فرمایا ہماری زبان سے نکل گیا، ہم جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے، ہم جو کہہ دیتے ہیں اللہ وہ کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگی حضور میں تو مان گئی، مگر محلے والی عورتوں کو کہاں سے مناؤں، وہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہیں تعویذ لے کے آ۔ میرے غوث نے فرمایا جا انہیں بھی منا دینا کہ عبدالقادر جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ کہنے لگی حضور کیسے مناؤں میں، آپ نے کہہ دیا اس بار اللہ بیٹا دے گا، میں مان گئی، مگر وہ محلے والی تو نہیں مانتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ محلے والی نہیں مانتی، انہیں کیسے منایا جائے؟ تو کہنے لگے میرے غوث وہ بھی مان جائیں۔ کہا کیسے؟ میرے غوث نے فرمایا ہم نے دعا کر دیا ہے جو تیرے پیٹ میں اللہ وہ بیٹا پیدا کرے گا، اللہ بیٹا دے گا تجھے۔ انہیں کیسے مناؤ؟ میرے غوث نے کہا گھر چلی جا، جو 7 بیٹیاں چھوڑ کے آئی ہے نا، ہم نے دعا کر دی، اللہ نے انہیں بھی بیٹا کر دیا ہے۔ سن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔